نبیوں میں میرے نبی ممتاز ہیں۔ اب آئیے ذرا نیچے آ جائیے، غور سے سن لو میرے بھائی۔ دنیا میں جتنے صدیقین ہیں یا ہوں گے، ان تمام صدیقین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممتاز، کوئی ان کے شان کے برابر نہیں، کوئی ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حق باطل میں امتیاز کرنے والے آج بھی ہیں، ہر دور میں رہے، لیکن فاروق اعظم کوئی نہیں، فقط ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں بہت سارے، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بانٹتا بہت داتا، لیکن فالس ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اسخیا بانٹنے والے دینے والے ہو گئے، ان تمام داتا میں بانٹنے والوں میں میرے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ممتاز، ان کی طرح کوئی سخی نہیں۔ آئیے ذرا بہادر میں، شجاع بہادر، ایک سے ایک بہادر ہے۔ 5 آدمی کو ایک آدمی پٹک دیتا ہے، 10 آدمی کو ایک آدمی دھو دیتا ہے۔ کراٹا مین، باکسر، مارا، دماغ ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن پوری دنیا کے تمام بہادر جہاں ہے بے مثال، ان تمام بہادروں میں مولا علی کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آئیے حضرات، بہت سارے شہداء ہوئے ہیں اور ہوں گے، شہید ہوں گے۔ اچھا آپ لوگ شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ایک دم رکھیے، اندر کی بات میں بتا دے رہا ہوں، کھل کے نہیں بول رہا ہوں۔ مرنا تو ہے، تو دمہ سے مرے تو کیا کمال، ٹی بی کی بیماری سے مرے یہ کیا کمال؟ کمال تو وہ ہے کہ نبی کے نام پہ مرے، عظمت اسلام کے لیے مرے۔ تو جتنے بھی شہداء گزرے ہیں اور گزریں گے، ایک وقت تھا تمام شہیدوں میں حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہے، اور ان کے بعد جتنے شہداء ہیں ان تمام شہداء میں فاتح کربلا امام حسین ممتاز۔ بس اب آ گیا میں وہیں جہاں مجھے آنا تھا۔ جیسے صدیقین میں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتائے روزگار، نبیوں میں میرے سرکار سب سے ممتاز، اسی طرح دنیا کے تمام اولیاء کرام میں پیر پیرا، میر میرا، شیخ جیلا، سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ممتاز۔ کوئی جواب نہیں ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کوئی جواب نہیں۔ علم ہے تو لاجواب، علم ہے تو لاجواب، صبر ہے تو لاجواب، تحمل ہے تو لاجواب، فتویٰ ہے تو لاجواب، تقویٰ ہے تو لاجواب، عبادت۔ ارے نادان، ایک ہمیں جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اور ایک وہ پیر پیر دستگیر روشن ضمیر ہے، جب ماں سے رخصت کی اجازت لیا علم حاصل کرنے کے لیے، ماں نے اتنا کہہ دیا تھا، بیٹے جھوٹ مت بولنا، حالات جیسے ہو۔ سرکار غوث اعظم دشمنوں کے نرغے میں ہے، جان پہ خطرہ ہے، مال پہ خطرہ ہے، لیکن پھر بھی سوچا جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، ماں سے کیا ہوا وعدہ میں نہیں توڑوں۔ نعرہ صرف لگاتے ہیں، صرف نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے بھائی ماں باپ کا احترام کیجئے، انشاءاللہ بولو بھائی، انشاءاللہ بولے نا بھائی۔ ہاں پورا مجمع ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ سنیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تقریر مقرر، کب سے انہوں نے تقریر شروع کیا تو رہنے دیجئے۔ ایک چیز میں بتا دے رہا ہوں کہ آج کا ماحول اتنا بھیانک ہو گیا ہے کہ اگر مولانا صاحب نقیب بے نظیر پیکر اخلاص و وفا جناب محشر فریدی صاحب، اللہ کا شکر اتنے ہینڈسم ہے، آپ لوگ کو خوشی نہیں ہے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہینڈسم ہے، بیوٹیفول ہے، توانا ہے، تندرست ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نوازے، حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ میں بھی کم ہوں،
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی معاملے میں یہ آگے ہیں، کسی معاملے میں. اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میں دکھلا دوں گا. ٹوٹو ٹوٹو، ارے بیٹری والی گاڑی نہیں چلی ہے. ٹوٹو بیچ میں ڈرائیور، اور اگر ڈرائیور کہتے محشر بھائی آ کے بیٹھو، ٹوٹو لٹک جائے گا. اب میں بیٹھوں گا کوئی پرابلم نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے لیے جو بہتر تھا اللہ نے وہی عطا فرما دیا. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. یہ شاہ نواز صاحب بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے، کلیم بھائی کا شہزادہ بھی بڑا اچھا پڑھ رہا تھا، سمجھ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا ہے، چہرہ گورا چھٹا ہے نا بھائی. اور ہم لوگ کتنے بیوٹیفل. لو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ انسان ہے، سوچتا ہوگا آہا اتنا ہم گورے رہتے تو کتنا اچھا رہتا. جانتے ہیں کتنا فساد ہوتا اگر میں اتنا گورا رہتا تو. اسد بھائی جانتے ہیں بغیر خلافت کے پیر ہو گیا ہوتا. اکثر پیر صاحب کو دیکھیے گا رنگ گورا ہے پیر صاحب، ہاں کپڑا اگر ہیوی پہن لیا چمک دمک چک 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 پیر صاحب. اب کچھ لوگ 25-30 سال کے بعد سید بھی ہو جا رہے ہیں دیہاتوں میں جا کر کے. حضرات میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا کوئی اپنے آپ کو غیر سید بھی سید کہے تم احترام کر لو، اور اس نادان کو معلوم نہیں وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے. اگر ان ایسے سجدوں سے کہہ دیجئے اپنا شجرہ نسب دکھا تو دکھا نہیں پائیں گے. چھوڑ دیجئے اپنے حال پہ اور آئیے جو لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام سے جن کو پرابلم ہے، میں ایسے مولوی کو ایسے پیروں کو کہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ذرا کسی سجد کی پہچان بغیر شجرہ کے کروا دیجئے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا، وہ فقط میرا رضا ہے جو شجرہ سے نہیں پہچانتا ہے خوشبو سے پہچانتا. لوگ اس طرح بولتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جناب ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں. سنیے بات آئی تھی میں نے بتا دیا. محشر بھائی کتنی اچھی نظامت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب برکت ہے رحمت عطا فرمائے. کچھ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا ہو کے اتنی ہیوی ٹوپی پہنا ہے، قیمتی ہے، لایا کہاں سے؟ اسد بھائی کے چشمہ کی قیمت میں لگا رہا تھا 1700 روپیہ. بعد میں معلوم ہوا کہ لایا کہاں سے. آپ کے مسجد کا امام اگر نیلن کا کپڑا سلایا، سب مقتدی کی بات نہیں کرا، کچھ لوگوں کو اندر اندر کچھ ہوگا یار لایا کہاں سے؟ نیلن تو بہت مہنگا ہے، ان کی تنخواہ 7,000 ہے، لایا کہاں سے؟ یہ سی بی آئی کا کام شروع کر دے گا. نہیں اس کو پرابلم ہوتا ہے. مؤذن ہے پھٹا پرانا پہنے، سائیکل پہ رہے، وہ بھی ایک دن میں 20 مرتبہ پنکچر ہو، موٹر سائیکل نہ ہو. امام بس سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل جو ہر 2 روز پہ جائے گیرج میں اسی پہ رہے، کپڑا سکڑا ہوا رہے جیسا تیسا. ہاں ٹھیک ہے امام صاحب خیریت ہے. جو ہی اگر مقتدی سے اچھا کپڑا پہنا اس کو کھجلی ہو گئی، لایا کہاں سے؟ عجیب معاملہ ہے میرے بھائی. یہ سب کام آپ کا کیا ہے؟ اگر کوئی پیر اگر بزرگ کوئی عالم اچھا کپڑا پہنتا ہے تو لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بغداد میں بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے، بغداد میں ایک بار ہو چکا. میں بتا دوں گا، فری میں نہیں بتاؤں گا اور نہ میں آپ سے پیسے لوں گا. سبحان اللہ بولیے گا تب بتاؤں گا. یا اللہ جو لوگ ابھی تک نہیں بول رہے ہیں یا اللہ اس کے گردہ کا پانی باہر کر دے. بول لیجئے سبحان اللہ. رائٹ ہینڈ حضرات مجمع کم نہیں ہے، سن لیجئے مجمع کہیں سے کم نہیں ہے. میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. ای بیچ میں جو ہے وہ لوگ چلے گئے، سمجھ گئے، آدھی رات والے. باقی سنی جنات سبا کے سن رہا جب سے جنات سبا کے ادھر سے گزرا ہوگا سنی، سمجھ گئے، وہ رک گیا ہوگا. اور اس میں بھی ٹنی سب رہتا ہے، وہ بھاگ گیا ہوگا.
ہاں بھائی اچھے برے اس میں بھی رہتے ہیں، ہاں وہ سب سننا، فرشتے تو سن ہی رہے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ اور اصل میں یہ درمیان میں جو خلا ہے نا، وہ شبنم کی وجہ سے لوگ ذرا دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ بھی تو محبت ہے، رات کے 1:30 بجے نبی کی محبت میں آپ لوگ بستر کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں بھائی؟ 1:30 بجے، سمجھ گئے نا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، سبحان اللہ۔ بیٹھو میرا لال بیٹھو۔ ہوا یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید کپڑے کی دکان پہ گیا اور دکاندار سے کہہ رہا تمہاری دکان میں جتنا قیمتی سے قیمتی کپڑا ہے وہ لاؤ۔ تو دکاندار دیکھنے لگا۔ اب جیسے میرے جیسا آدمی، سمجھ گئے، اگر کوئی بہت بڑے شو روم میں چلا جائے اس کے بعد بولے ہاں نکالو تمہارے یہاں جو سب سے قیمتی کپڑا ہے، تو کپڑا بعد میں نکالے گا، پہلے خریدار کو دیکھے گا، اوپر ہی دیکھتا رہے گا۔ جیس محمد علی کتنی بڑی دکان ہے، ہمارے اسد بھائی جانتے ہیں کلکتہ میں، سمجھ گئے ہیں۔ میں بھی گیا ایک بار نہیں بار بار جاتا ہوں، لیتا ہوں کپڑا۔ میں نے کہا کہ نثار آئے ہو بڑی دکان میں تو ذرا شان کو برقرار رکھو۔ آفتاب عالم گیابی بھی تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کی دکان میں نیلن کا سب سے قیمتی کپڑا کون ہے وہ دکھلائیے، جس کا جو سب سے ہائی کوالٹی ہے۔ بولا آرام سے رہیے نکال رہا ہوں۔ ابھی دیکھا نہیں مجھ کو دیکھ کے، لیکن دونوں طرف دیکھ رہا تھا، کپڑا کی طرف مجھے میری طرف، نکال کے لایا۔ ہاں بھائی کتنا؟ بولا دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے 400 سے شروع ہے، جتنا اوپر جائیے 3000 4000 5000 جتنا اوپر جائیے۔ میں سمجھ گیا نثار اوقات میں آ جاؤ۔ میں نے کہا جو 800 روپے میٹر ہے وہی لاؤ۔ سرکار غوث پاک کا مرید گیا خریدنے، جو قیمتی کپڑا دکھلاؤ، دکاندار دیکھا، بولا کس کے لیے لوگے؟ سمجھ گیا یہ پہننے والا تو ہے نہیں، کس کے لیے لوگے؟ کیا جواب دیا تھا، فری میں نہیں بتا سکتا، سوال ہی نہیں ہے۔ یا اللہ جو لوگ کھڑے ہیں مولا ان کو کھڑے کھڑے ہی سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محشر بھائی جلسہ اللہ کا فضل ہے، بہت اچھے لوگ سن رہے ہیں۔ اکثر جلسوں میں دیکھے گا رات بھر بیٹھ کے سنے گا اور اونگ کے سنے گا، یہاں کھڑا کھڑا سنے گا۔ یہ محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ میں ٹھیک ہے شکایت نہیں کر رہا ہوں، آپ کو جس میں آرام ہو۔ ابھی علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا، اسد اقبال صاحب جو اصل پڑھنا چاہ رہے تھے انہوں نے اسی وقت کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ اوریجنل سامعین جو ہوں گے انہی کو میں سناؤں گا، ڈپلیکیٹ کو بھگاؤں گا۔ تو جتنا بھی اچھا سنا دے، لیکن ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ پھول شبنم کی بات کرتے ہیں۔ اچھا بالکونی میں جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکونی ہے ادھر، اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہیں سے آواز لہرا لیجئے لہرا لیجئے۔ پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں، پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں، جنتی لوگ ہی محبت سے، جنتی لوگ ہی محبت سے غوث اعظم کی بات کرتے، غوث اعظم کی بات کرتے۔ کپڑا خریدا جا رہا ہے، ابھی کپڑا خریدا جا رہا ہے، لیکن 4 مصرے میرے پاس اور بھی ہے، سنا دوں کیا؟ اس مصرے کو میں سناؤں گا، اس کے لیے جو ہو جائے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اوکے ہیں، لیکن اپنے دوست احباب سب کو سمجھائیے گا، کوئی جلسہ جلوس کرے تو اس کو کہیے گا دیکھ بھائی جو مولانا کو بلانا ہے بلا، ضروری نہیں ہے کہ اسے بلا اسے بلا، لیکن اتنا یاد رکھ مقرر اسی کو بلا جو رضا والا ہو، شاعر اسی کو بلا جو اناؤنسر بھی رضا والا ہو، اب پیر صاحب بھی رضا والا ہو۔ اصل میں لڑکے کیا کرتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ پہ تقریر سنتے ہیں، سمجھ گئے، ایک سے کوالٹی کا بند کمرے میں تقریر کیا اس کو لوڈ کر دیا، سمجھ گئے۔ اب کچھ لوگ اپنے میدان میں میدان مار لیا اس کو لوڈ کروا دیا، ارے کچھ لوگ تو اس کو چینل کہتے ہیں، وہ آدمی لے کے چل رہا ہے، یہ ریکارڈ کرو وہ ریکارڈ کرو اس پہ ڈال دو، اب 2-3 ہی مناظر رہ گئے، صرف اس کے استنجا والا منظر رہ گیا ہے، سب ڈال دے رہا ہے، کیا آفت ہے بھائی۔ تو لوگ سنتے کیا تقریر کر رہا ہے،
کیا لہجہ ہے، بلاؤ اس کو. ارے بیوقوف، برباد ہو جاؤ گا. کبھی بھی ایسا کوئی خطیب یوٹیوب پہ نظر آئے تو اپنے سنی بریلوی امام سے، مولانا سے پوچھے حضرت تقریر کر رہا ہے اس کے بارے میں بتلائیے کیسا ہے. جب وہ کہہ دے اوکے ہے اس کو بلا لیجیے، اور اگر کہہ دے 16 نہیں 17 کلی ہے، 18 کلی، 16 کلی کا مطلب جانتے ہیں؟ سب ٹھیک، لیوڑا لولا سب ٹھیک، وہابی دیوبندی سب ٹھیک. یعنی اسی کو کہتے ہیں صلح کلی، مانے سب سے کمپرمائز کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، چاہتا سب ہم سے خوش رہے، سب ہم سے خوش رہے. ہغلول بھغلول. نبی نے گالیاں سن کر کے، تانوں کا سامنا سن کر کے، راستے میں بچھے ہوئے کانٹوں پہ چل کے بھی کبھی ایسا مزاج نہیں بتایا اور نہ لوگوں کو دکھایا. ایک ہی مقصد تھا، دنیا ناراض ہو تو ہو جائے، میرا اللہ راضی رہے. اصحاب رسول نے یہی کیا، دنیا ناراض ہو لیکن نبی ناراض نہ ہو، خدا ناراض نہ ہو. اور اسی اصحاب رسول کے اس طریقے کو قائم رکھتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت، ان کے شہزادوں نے، ان کے نواسوں نے، ان کے پوتوں نے، سرکار مفسر اعظم ہند ہو، حضور حجت الاسلام ہو، حضور مفتی اعظم ہند ہو، حضور ریحان ملت ہو، حضور قمر ملت ہو، یا سرکار تاج الشریعہ ہو، کسی کی پرواہ نہیں کیا. ایک ہی پرواہ ہے کہ دنیا ناراض ہو تو ہو جائے، میرا نبی راضی ہو جائے، میرا خدا راضی. کچھ مولوی ہے تقریر کرنے والا 18 کلی تک ہے، وہ میں نام نہیں بتاؤں گا، سمجھ گئے؟ پرہیز کیجئے. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ. اصل میں ضروری یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے جو لوگ دور ہو گئے وہ کافر تو نہیں ہوں گے لیکن گمراہ ضرور ہو جائے گا، وہ گمراہ ہوگا، سمجھ گئے؟ اور جو اعلیٰ حضرت سے دور ہوگا وہ بعد میں اول فل ہو جائے گا، لنگڑا لولا ہو جائے گا. ہاں اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار سے سچی محبت کیجئے. ہوگا یہ لوگ جو کہیں، لیکن دعویٰ ہے کہ ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، ہر خطیب، ہر نقیب، ہر شاعر کی ذمہ داری ہے، عنوان جو بھی ہو، ٹاپکس جو بھی ہو، لیکن بیچ میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور کریں. پوچھے کیوں؟ پوچھے کیوں؟ اس لیے بچے ہیں، جوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بولے یار جس جلسے میں جاتا ہوں نا، عنوان کوئی بھی رہتا ہے، ٹاپک جو بھی رہتا ہے، سب اعلیٰ حضرت کے بیچ میں تذکرہ کرتا ہے. واٹ از اعلیٰ حضرت؟ ہو از اعلیٰ حضرت؟ کوسچن ہوگا کون ہے یار اعلیٰ حضرت؟ امام صاحب کو دیکھا اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، وہ دیکھو جو آ رہا ہے سب اعلیٰ حضرت. ہو از اعلیٰ حضرت؟ تو اپنے کسی عالم کے پاس جائے گا، پوچھے گا حضرت یس اٹینشن پلیز، واٹ ہو از اعلیٰ حضرت؟ اتنی انگلش جانتا ہوں، یاد رکھے گا، زیادہ کی فرمائش مت کیجیے گا، بتا دے رہا ہوں. ہو از اعلیٰ حضرت؟ سارے علماء کہہ دیں گے حامد غفار ہے احمد رضا، واصف سرکار ہے احمد رضا، حمد کے لائق ذات کردگار، مدح کا حقدار ہے احمد رضا، حسن کی سرکار ہے آل رسول، عشق کا بازار ہے احمد رضا، اور ہر متاع دین و دانش ہے یہاں، مصطفیٰ بازار ہے احمد رضا. بڑا احسان اللہ کا کہ ایسا مقتدا ہمیں عطا فرمایا. بولو سبحان اللہ. بولو بھائی. تو گئے کپڑا خریدنے، سب سے قیمتی کپڑا دیکھنا، کس کے لیے لوگے؟ بولا معلوم نہیں ہے. بولا نہیں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. کہا میں اپنے پیر صاحب کے لیے لوں گا، میں اپنے پیر صاحب کے لیے. بولا تمہارے پیر صاحب کون؟ بولا نہیں جانتے ہو، اس وقت پوری دنیا میں فقط میرا پیر ہے اور رہے گا، اوروں کا پیر فقط پیر ہوگا، میرا پیر پیروں کا پیر ہے، میروں کا میر ہے، روشن ضمیر ہے، ہم غلاموں کا دستگیر. اچھا ٹھیک ہے، اب تو سمجھ گیا. لیکن کپڑا دیتے دیتے اندر ہی اندر سوچ لیا کہ ایسا کپڑا تو بادشاہ پہنتا ہے، ایسا کپڑا تو سلاطین وقت پہنتے ہیں،
پیر فقیر کہیں ایسا کپڑا پہنتا ہے؟ دل میں سوچا. آج بھی لوگوں کا خیال ہے امام صاحب سکڑا ہوا بغیر آئرن کا کپڑا پہنے, نہیں سمجھے, پیبند لگا ہو. سوچا, بولا کچھ نہیں. اللہ, صرف سوچا. کیا سنیے گا سرکار غوث پاک سرکار کی شان کیا ہے, ہم لوگ کیا بیان کریں گے. سوچا, ہوا کیا جانتے ہیں؟ پاؤں میں کل آر پار, لوہے کا آر پار دت سے کرانے لگا, بھلکنے لگا, چیخنے لگا. کوئی دوا کام نہیں آئی. بولا اب کیا ہوگا؟ بولا مجھے لے چلو. کہاں؟ خانقاہ قادریہ میں. لے چلو غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں. لیکن اٹھا پٹھا کر کے لوگ لے گئے, چونکہ حالت اس کی خراب تھی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ہوا, کیا میرے غوث کی شان ہے میرے دوست. آج یہ جلسہ جو ہو رہا ہے نا, میرے غوث پاک خوش ہو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا گیا. تو ابھی آپ نے کچھ پوچھا نہیں, صرف اتنا فرماتے ہیں, نادان, عبد القادر جیلانی کے کپڑے کے بارے میں تم نے اس طرح خیال کر لیا, تجھے معلوم نہیں عبد القادر اس وقت تک نہیں کھاتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے. عبد القادر اس وقت تک نہیں پیتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے. اور عبد القادر اس وقت تک نہیں پہنتا ہے جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو جائے. میں اپنی مرضی سے اپنے لیے نہیں پہنتا ہوں, میرے رب کا حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صرف مرغا زندہ کرنا آپ نے سنا ہے کہ صرف مرغا انہوں نے زندہ کر دیا ہے. کوئی ماں کا لال تو ٹرائی مار کے دیکھے, دیکھے کل ہی جا کر کے ایک مرغا خریدے. اب مرغا خرید کے لا کر کے ذبح کرے, بوٹی بنا لے اور اس کا پکا لے, گوشت کھا لے, ہڈی کو مت توڑے, اکٹھی کر لے, اور اس کے بعد بولے اٹھ جا میرا مرغا, اٹھ جا میرا مرغا, اٹھ جا میرا لال مرغا, پیلا مرغا. مرغا اٹھے گا؟ اس کا جنازہ اٹھ جائے گا, مرغا نہیں اٹھے گا. کاہے نہیں اٹھے گا؟ تم اٹھاؤ, پورے خاندان کے ساتھ مل کے اٹھاؤ. اور ایک پیروں کے پیر ہیں, ایک بار بولتے ہیں مرغا بولتے ہوئے زندہ ہوتا ہے. صرف کرامت آپ نے سنا ہے, لیکن ان کی ریاضت, ان کا مجاہدہ, ان کی تپسیا, اپنے نفس کو مارنا, اپنے نفس کو غلام بنانا, آپ نے ان کی ریاضت کو نہیں دیکھا. سال گزر گیا آپ نے پانی تک نہیں پیا, سال گزر گیا آپ نے کچھ نہیں کھایا, سال گزر گیا صرف درخت کے پتوں کو کھا کے آپ نے وقت گزارا. یہ نفس کو اپنا غلام بنا رہے تھے. صرف مرغا زندہ رکھنا جانتے ہیں انہوں نے, جو اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے. آج ہم لوگ نفس کے غلام ہیں, نفس کے غلام, جو نفس کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. نفس نے کہا کہ آگے سال سب نماز پڑھیں گے, اب اذان ہو رہی ہے, ہونے دو, نماز پڑھے گا ہی نہیں. نفس کے غلام فجر کی اذان سن لیا, ارادہ تھا کہ نماز پڑھوں گا, لیکن سر یار ابھی تو 30 منٹ جماعت میں باقی ہے, تھوڑی دیر آؤ. سو گیا, سویا بیٹا, سویا ہی رہ گیا. شیطان تو یہی موقع تلاش کرتا ہے. نفس کا غلام, قرآن پڑھوں گا, کب سے پڑھوں گا, نفس اس کو آگے پیچھے آگے پیچھے. عجیب مسئلہ ہے, جو کام کسی وقت نہیں رہے گا ٹھیک نماز کے وقت میں, ایسی ایسی ایمرجنسی, اتنا ضروری کام آ جائے گا کہ لوگ نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں, اب کام کو پہلے کر لیتے ہیں. میرے دوست, ہم لوگ کیا نماز پڑھیں گے مسجدوں کو ویران کرنے والے؟ ارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا نمازی کہاں ملے گا؟ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ہم اس غوث پاک کے ماننے والے, قرآن کی تلاوت, آہا کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کی اماں کی طرح کسی کی ماں نہیں. ارے بولو نا بھائی, سبحان اللہ بولو نا بھائی. آج کی ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا عالم ہو, میرا بیٹا فاضل ہو, میرا بیٹا پیر صاحب ہو, میرا بیٹا علامہ ہو, میرے بیٹے کو شہرت ملے, عزت ملے, دولت ملے, وغیرہ وغیرہ. ہر ماں چاہتی ہے. بیٹا بعد میں چاہتا ہے, ماں پہلے چاہتی ہے, باپ پہلے چاہتا ہے. کہاں جا رہے میرے دوست؟ آپ لوگ پانی پی کے زیادہ آتے ہیں جلسہ میں, کیا پانی کم پی کے آیا کیجئے. بیٹھ گئے بیٹھ گئے, سبحان اللہ. ماں پہلے سوچتی ہے,
باپ پہلے سوچتا ہے. ماں باپ جیسے ہوں لیکن اپنے بچوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, بھلا سوچتے ہیں, میرا بیٹا ایسا ہو جائے, میرا بیٹا ایسا ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. بات صحیح بول رہا ہوں ہے نا بھائی؟ لیکن کوشش کرنے کے بعد بھی ماں باپ کی امید پہ اولاد کھڑی نہیں اترتی ہے. پھر وہ کف افسوس ملتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی تھی, میں نے تو سوچا تھا. لیکن یاد رکھیے گا, اگر کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے اولاد کے بارے میں چاہتی ہے کہ لاکھوں میں ایک بنے, اگر کوئی باپ ایسا ہے جو چاہتا ہے ہزاروں میں ایک میرا بیٹا بنے, تو سوچنے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کرے کہ باپ بھی مثالی بنے, ماں بھی مثالی بنے, باپ بھی دیندار بنے, ماں بھی دیندار بنے, باپ حیدر کرار کا غلام بنے, ماں فاطمہ زہرا کی کنیز بنے. پھر جو اولاد ہوگی انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان, سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ, اور زور سے بولیے یا رسول اللہ. اب تو حیرت کی بات ہے, ایسی دنیا میں کسی کی ماں کہاں ملے گی, کہاں ملے گی؟ آج کل کی اماں کا کیا کہنا, ارے باپ رے باپ, اوفو, بال نہائی, غسل کر لیا, بال کو سکھانا ہے تو پہلے کی عورتیں تو وہ دیر تک گھر میں رہ کے بال کو سکھائے. آج کل تو نیا نیا ڈیزائن چل گیا, ہم کو معلوم نہیں تھا, بعد میں کسی نے بتایا. نہا کے آئی, ایک مشین ہے, بورڈ میں گھسا دیا, اثر میں لگا دیا, گرم گرم ہوا آئی, بال سوکھ گیا. پکانے کا مسئلہ آیا, بہت ہاتھ درد ہو رہا, اپنے گھر کا تجربہ نہیں ہے, سنا ہوں بھائی, ہاں ہاتھ میں درد ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, سل پہ مسالہ پیسنا بند, کیا لاؤ, مکسر. اوکے, بیچارہ اس کا شوہر لا کے دے دیا, ڈر کے مارے نہیں دوں گا, دال میں نمک بڑھا دے گی, مجھ کو کھانے بھی نہیں دے گی. چل مکسر لا کے دے دیا. اب سوچی کپڑا دھوتی تو بہت پرابلم ہوتا ہے, واشنگ مشین وہ بھی لا کے دے دیا. اب اس پہ بھی کام چل رہا ہے. آیا جاڑا, نہانے میں بہت جاڑا لگ رہا ہے, بہت ٹھنڈا لگ رہا ہے, کیا کریں, 4 دن ہو گئے نہیں نہا رہی ہے. اس کے شوہر نے کہا کہ بیماری اس کو ہو جائے گی. بیچارہ جیسے تیسے کر کے گیزر, اب گرم پانی کا انتظام ہو گیا, گرمی پڑی ہیوی, زیادہ چلا رہی ہے گرمی سے زیادہ. اس کے شوہر نے دیکھا کیا کریں, اے سی کولر ہٹاؤ, اے سی لاؤ, اتنا سارا انتظام کیا. اس کے بعد پھر بھی کہتی ہے بہت تھکاوٹ ہے, یہاں درد ہے, وہاں درد ہے. اب بستر پہ لیٹ گئی, واٹس ایپ فیس بک, واٹس ایپ فیس بک. ایسی آرام پسند مائیں کبھی یہ خیال نہ کریں کہ میرا بیٹا میری امید پہ کھڑا اترے گا. اگر چاہتی ہو میرا بیٹا بے نظیر بنے, لاکھوں میں ایک بنے, تو تمہیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. بنت مصطفیٰ, سیدہ زاہدہ, طیبہ طاہرہ, راقیہ ساجدہ, صابرہ شاکرہ, عالمہ فاضلہ, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فالو کرو, ان کی کنیز بن جاؤ, ان کے کردار کو اپنا لو. ایسی ماں کس کی ہوگی اگر کپڑا دھوئے تو اپنے ہاتھوں سے مسالہ پیسے, اپنے ہاتھوں سے شوہر کا کپڑا دھوئے, اپنے ہاتھوں سے بچوں کی پرورش کرے, قرآن پڑھتی رہے اور چکی چلاتی رہے, قرآن پڑھتی رہے, کھانا پکاتی رہے, قرآن پڑھتی رہے, شوہر کی خدمت کرتی رہے, قرآن پڑھتی رہے. اس قرآنی ماحول میں جو بچہ پروان چڑھا تھا, اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں گردن سے جب سرطن سے لگا رہا تو بھی بیٹا قرآن پڑھتا رہا, جب سرطن سے جدا ہو گیا تو بھی قرآن پڑھتا رہا. دوستو, اپنے ماں کو, اپنی بہنوں کو کہیے غوث پاک کے ماں کی کنیز بن جائے. ذرا زور سے بولو نا بھائی, سبحان اللہ بولے نا بھائی. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. I don't have time, میں نے بہت وقت لے لیا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اوکے, بس اتنا خیال رکھیے گا, ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں. نماز سے محبت ہو, قرآن سے محبت ہو, سچ سے محبت ہو, اور اعلیٰ حضرت سرکار نے جو دعا کیا ہے اسی دعا کو مانگتے رہیے. غوث پاک سرکار کے وسیلے سے
کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کتنی پیاری دعا کیا۔ ہم لوگ تو دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، ہم لوگ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مکان دے، یا اللہ دکان دے، یا اللہ یہ دے، یا اللہ وہ دے، یا اللہ یہ دے۔ جھگڑا کسی سے ہو جائے تو دعا بدل جاتی ہے، یا اللہ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا اللہ اس کا مکان گر جائے، یا اللہ اس کا بیٹا مر جائے۔ آل فل دعا کرتے رہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اب کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، اچھی اچھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مدینہ شریف چلا جاؤں، یا اللہ یہ کام ہو جائے، یا اللہ بچہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا دعا کیا، فری میں بتا دوں گا، فری میں، آواز بڑھائیے، ہم بتا دے رہے ہیں۔ اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری دعا، اعلیٰ حضرت کو جس اینگل سے دیکھیے گا لاجواب نظر آئیں گے۔ کیا دعا کیا جناب؟ بیفور بولیے، میرا تو پھپڑا بھی بول رہا ہے اندر سے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جب دعا کیا، رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، اتنی جامع دعا کر لیا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت رما کے آواز۔ سب کچھ اسی میں ہے، سب ہو گیا، سب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کیا ہے۔ اور میں آپ لوگ سے بتا دے رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سرکار کا نام لیجئے، سرکار تاج الشریعہ علیہ السلام کا نام لیجئے، کسی مولوی صاحب کو پرابلم ہو تو اس کے کان میں اور گھس کے کہیے، بے شک اس کی کوئی پرواہ نہیں کیجیے، اس کو بس اتنا کہیے شرعی کوئی قباحت ہے، شرعی گرفت ہے، بولا نہیں تو تجھ کو کیوں پرابلم؟ اس کا مطلب ہے تو حاسد ابن حاسد، تو جلن کھوٹا، تجھ کو ہے پرابلم، نام ان کا ہو رہا تم کو پرابلم۔ ایسے لوگوں کو، اور یہ شعر ضرور سنا دیجیے گا، میرا شعر نہیں ہے لیکن آرڈر سے لکھوایا ہوں، آرڈر سے لکھواتا ہوں جناب، دادا گیری کے ساتھ نہیں، محبت سے۔ جو لکھتا ہے وہ بھی رضا کا دیوانہ ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ بھی رضا کا، جو سنتا ہے وہ بھی رضا کا۔ ابھی نہ پتا چلے گا دیوانگی کیسی ہے، آپ کی آواز سے پتا چلے گا۔ بیفور بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ آرام فرمائیے، آپ لوگ آرام فرمائیے، چل ہمیں لوگ بھائی بھائی کیا معاملہ ہے، ارے سب لوگ سبحان اللہ بول لیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ۔ اچھا 11 بجے رات میں جاگ کر کے جلسہ سننا، سبحان اللہ کہنا، یہ کیا کمال ہے جناب؟ 9 بجے 10 بجے 11 بجے تو عام طور پہ مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رات بیت گئی، رات آدھی گزر گئی، رات کا آخری حصہ آ رہا ہے، ایسے وقتوں میں اٹھ کے ذکر خدا کرنا یہ مصطفیٰ والوں کا کام ہے۔ کمال تو ابھی ہے، جو لوگ گئے ہوں گے نا وہ لوگ آواز سنتے ہوں گے تو اس کے گھر والی کہتی ہوگی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو بولتا ہوگا وہیں سے، آپ تو کہہ رہے تھے سب چلے گئے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟